الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. صلی علی نبینا صلی علی محمد من علینا ربنا اذ بعث محمدا. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایدہ بایدہ ایدنا باحمد، اپنی تائید سے آپ کی مدد فرمائی. حضور احمد مجتبی سے ہماری مدد فرمائی. ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور باکرامت بنا کر بھیجا. صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، اے مسلمانوں تم آپ پر ہمیشہ ہمیشہ درود پڑھتے رہو. صلی علی نبینا صلی علی محمد. آئیے کام کچھ کریں آج ملائکہ کے ساتھ. آئیے کام کچھ کریں آج ملائکہ کے ساتھ. نام ہو اولیاء کے ساتھ، حشر ہو انبیاء کے ساتھ. شغل وہ ہو کہ شغل میں کر دے ہمیں خدا کے ساتھ. پڑھیے درود جھوم کر سید خوشنوا کے ساتھ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور شیخ الاسلام مجدد دوران رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی یا شفیع جیلانی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی. محبت وحی آیات بھی اور قرآن بھی اور روح قرآن بھی. وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی. محبت وحی آیات بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی. مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ. مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ. دل کو ان کی رسائی پر ایمان بھی، عقل ایسی رسائی پر حیران بھی. کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارے کا. کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارے کا. دل کو ان کی شفاعت پر ایمان بھی، دل کو ان کی شفاعت پر ایمان بھی، عقل اپنے کیے پر پشیماں بھی. ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، ناز سے آپ نے ایک دن یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا. ہے تیرے سامنے عالم کن فکاں، ہے تیرے سامنے عالم کن فکاں. تو نے پائی کسی میں میری شان بھی. بولے یہ حضرت جبرائیل امین، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبیں. ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہر عجز و ناتوانی اور عیب عاجزی سے پاک ہے وہ ذات
جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی رات کے خلیل حصے میں مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، بارکنا حولہ، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح یعنی اطراف کو، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھا دیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ کی تشریح سے قبل انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے واقع معراج اور پس منظر کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ تفاصیل کے سمجھنے میں کچھ سہولت اور آسانی ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں حضور فخر موجودات سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کو بیان کیا گیا ہے۔ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، اسی روز سے عداوت و عناد کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قوم کو دعوت دینے لگی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور نجات پاؤ۔ تو جب سے عداوت کے دشمنیوں کے شعلے بھڑکنے لگے، ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب امنڈ کر آ گیا، رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا جاتا تھا، لیکن اس تاریکی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مسعود ہر نازک مرحلے پر تسکین و طمانینت کا سبب بنا کرتا تھا۔ چاروں طرف سے تکالیف ہو رہے، مسائل مشکلات پیش آ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کون تھے؟ آپ کے چچا ابو طالب اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ آپ کا حوصلہ تھا، آپ کی ہمت تھی، سب کچھ تھے یہ لوگ۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں سال ابو طالب نے وفات پائی۔ اس عظیم صدمے کے بعد ابھی یہ زخم ابھی مندمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ مونس و ہمدم دانشور عالی و حوصلہ رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ ابو طالب کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب یہ دو سے آپ کے ڈھال تھے، یہ آپ کی ہمت تھے، آپ کا حوصلہ تھے، اور ان کے سبب کفار و مکہ جو ہے کچھ رعایتیں کرتے تھے، چونکہ ان کا اثر و رسوخ تھا۔ کفار مکہ کیا کرنے لگے جب ان کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کو بھی ان کی انسانیت ساز کارستانیوں سے روکنے والا اور ان کے سفاکانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ اب ان دو کا تو انتقال ہو گیا، جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں ناقابل حد تک بڑھ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف چلے گئے۔ مکہ معظمہ میں 10 سال رہے آپ، پھر وہاں سے طائف جو بالکل قریب ہے، تقریباً 90 کلومیٹر ہے وہاں سے، تو وہاں پر تشریف لے کے گئے وہاں پر طائف، شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن وہاں جو ظالمانہ اور بےایمانہ برتاؤ کیا گیا اس نے سابقہ زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ طائف میں اور زیادہ ظلم و زیادتیاں کیے گئے، سنسار کیا گیا، پتھر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا
اور ظاہری سارے ٹوٹ چکے تھے. رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیت بینات یعنی قدرت کی نشانیاں. یہ نشانیاں کیا کیا ہیں قدرت کی؟ نشانیوں کی تفصیلات میں انبیاء سابقین سے ملاقات، مسجد اقصی میں تمام انبیاء و سابقین کی امامت، مولا اعلیٰ کے فرشتوں سے ہم کلامی، آسمانوں کے عجائب و غرائب کا معائنہ، جنت و دوزخ کی سیر، سدرۃ المنتہی اور عرش اعظم کا مشاہدہ، اور سب سے بڑھ کر لامکاں تک عروج اور ذات کبریا کا دیدار، یہ ساری چیزیں شامل ہیں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے بلایا. تو عام حزن تھا، غم کا سال تھا، چچا کا انتقال، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. چو طرف سے اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں. تو اس تکلیف دہ ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے نشانیاں دکھانے کے لیے، سیر کرانے کے لیے عالم بالا بلایا، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہری ناسازگاری خاطر عطل کو کسی طرح پریشان نہ کر سکے. پھر آپ کو ایک حوصلہ ہو جائے اور یہ حالات سے مایوس نہ ہونے پائے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا، آسمان بالا میں بلایا گیا. غور کیا جائے تو سفر اسرا کے لیے اس سے موضوع ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا کہ مایوسی کے حالات میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سید الصابرین، صبر کرنے والوں کے سردار ہیں آپ. ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں، غموں کا سال ہے، چچا کا انتقال، زوجہ کا انتقال، پھر اذیتیں چوطرف، اور آپ دامن صبر تھامے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. تو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. نبوت کے 12ویں سال 27 رجب دوشنبے کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما تھے. حضرت جبرائیل امین 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لیے حاضر ہوئے. حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم موضوع استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں. آقا جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو یہ بے ادبی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا یا جبرائیل خبل خدیمی، اے جبرائیل میرے محبوب کے دونوں پاؤں چوم لے. اس منظر کو حضور شیخ الاسلام مجدد دورہ علامہ سید محمد مدنی شفیع جیلانی حفیظ اللہ یوں پیش کرتے ہیں: خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبرائیل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل امین نے اپنی کافری آنکھیں اور ہونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل امین نے ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی کہ ان اللہ اشتاق الی لقاءک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ظاہر فرمائے، آپ اندازہ فرمائیں کہ جن کے پاؤں کو بوسہ دینے والا جبرائیل امین ہو، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور مشتاق ملاقات کون ہے؟ تمام کائنات کا خالق و مالک ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہو؟ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے طہارت فرمایا تو دارغ جنت آب کوثر کی 2 سرائیاں لے کر حاضر ہو گیا. آب کوثر سے غسل دیا گیا. غسل کے بعد آپ نے نورانی جوڑا زیب تن فرمایا
تو پھر شب اسرا کی جلوہ ریزیوں کا عالم کچھ اور ہی ہو گیا. شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پر دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو طالب کے گھر سے اٹھے اور حتیم یعنی مسجد الحرام کعبۃ اللہ شریف تشریف لائے. چائے زمزم کے قریب آپ کا شخص صدر ہوا، یعنی سینہ مبارک کو چاک کیا گیا. یہ منظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو کہ سینہ شق ہو گیا، ایک قطرہ خون نہیں نکلا. قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت اونڈیل دیا گیا اور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا. باقاعدہ معراج کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، کعبۃ اللہ سے مسجد، یہاں سے سفر معراج، سفر اسرا جو ہے یہاں سے شروعات ہو رہی ہے. حرم سے باہر تشریف لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے. براق برق سے ہے یعنی بجلی کی طرح، تو اس کی تیزی کا اندازہ لگاؤ آپ. یہ براق جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا. حضرت جبرائیل امین نے 70,000 براق دیکھے. ہر براق آرزو رکھتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا جائے. جبرائیل امین سوچ رہے تھے کہ کون سا براق لے جاؤں، ہر براق ایک دوسرے سے حسین ہے. اسی اثنا میں جبرائیل امین کی نظر ایک براق پر پڑی جو سر جھکائے زار و خطر رو رہا ہے. جبرائیل امین نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب کی آمد ہے، کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے. براق نے کہا میری منزل بھی وہی ہے جس کے باقی براق طالب ہیں. منزل ایک ہے اور راستے دو، کوئی ہنس کر محبوب کو منا لیتا ہے اور کوئی رو کر. میں اپنی منزل کو پانے کے لیے رو رہا ہوں، شاید میرا رونا ہی قبول ہو جائے. براق کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ گیا. جس وقت حضرت جبرائیل امین نے اس براق کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کر لیا گیا، محبت رسول میں تمہارا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ گیا ہے، تو براق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. دیکھتے ہی دیکھتے اس میں حسن آ گیا جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اس براق پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اسے اپنی خدمت پر وجد آ گیا اور اپنے مقدر پر ناز کرنے لگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے سے پہلے ذرا توقف فرمایا، کچھ دیر کے لیے آپ وقفہ فرمایا، ٹھہر گئے آپ. تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس توقف کا کیا سبب ہے؟ اب جو رک گئے ہیں، آپ ٹھہر گئے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ آج میرے اوپر نوازشات کا خصوصی وقت ہے، ملائکہ میری خدمت کے لیے حاضر ہیں، جنتی براق میری سواری کے لیے موجود ہے. حشر کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا؟ پل صراط جو 50,000 سال کی راہ ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اور ہر ایک کو اسے گزرنا ہے. میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سفر معراج پر جا رہے ہیں، براق سواری موجود ہے، لیکن امت کی یاد آ رہی ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا. یا ربی امتی امتی، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں. کیا امت بھی اسی طرح یاد کرتی ہے کہ نوشہ جب تیار ہوتا ہے اور گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے تو کیا اس وقت اپنے آقا پر درود و سلام بھیجتا ہے؟ کیا اپنے آقا کو یاد کرتا ہے؟ ہم کب کب یاد کرتے ہیں اپنے آقا کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سوچے کہ خوشی کے موقع پر سب سے ایک عظیم نعمت حاصل ہو رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے.
خوشی کے لمحات میں بھی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، آپ کو فراموش نہ کریں. جب کبھی اس طرح کے مواقع حاصل ہوں تو اب سب سے پہلے آپ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں، آقا کو یاد کریں. آقا یہ سب کچھ جو بھی آپ انعامات میں رہے یہ سب آپ کے سبب و طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کی عطا جو ہے یہ آپ کے سبب و طفیل ہے، تو آقا کو یاد کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے وقت اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا جب وہ پل صراط پر سے گزرے گی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب آپ امت کا ہرگز فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے یوں گزار دیں گے کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے گا. اس تیزی سے ہم امت کو گزار دیں گے. یہ کس کی سبب؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب. آقا ہر وقت یاد فرما رہے ہیں امت کو. اب امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت اپنے آقا کو یاد کرے. اس واضح بشارت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے. جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے ذہن کو سنبھالا. 50,000 فرشتوں کی صلاۃ و سلام کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی. 50,000 فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ صلاۃ و سلام. فرشتوں کی نورانی جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام. ثابت ہو گیا صلاۃ و سلام. فرشتے صلاۃ و سلام اجتماعی طور پر بھیج رہے ہیں. اس موقع پر 50,000 فرشتے صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں. وہ بھی کیا سما ہوگا؟ بلانے والا بھی نور، سواری بھی نور، سوار بھی نور، دلہا بھی نور، اور باقی براتی سب نور. اس براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا. ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جو ہی اوپر اٹھائی آن کی آن میں سورج، چاند اور ستاروں تک پہنچ جاتی ہے. یہ کرۂ ارض سے کروڑوں میل دور ہیں. ہم خاکی ہیں اور ہماری آنکھوں میں تھوڑا سا نور ہے، اور جو نور مجسم ہے اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے نکلی. تو جلوس معراج کا جلوس نکالا گیا. دیکھو فرشتے شان و شوکت کے ساتھ 50,000 فرشتے آ چکے ہیں معراج کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ جلوس نکالنا. یہاں پر ثبوت ملتا ہے جلوس کا کہ شان و شوکت کے ساتھ ملائکہ جلوس میں مسجد حرام سے لے جا رہے ہیں. آسمانوں کے دریچے کھول دیے گئے تاکہ ملا اعلیٰ کی دنیا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے دیدار سے مشرف ہو سکے. ابتدائے سفر میں چند لمحوں بعد ایک وادی آئی. جب مسجد حرام کعبۃ اللہ سے مکے سے جب آپ کا سفر شروع ہوا آسمان، تو چند لمحوں بعد ایک وادی آئی جس میں کھجور کے بے شمار درخت تھے. جبرائیل امین نے عرض کیا، حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کریں. آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے. یہ تو معراج کے وقت معراج جو ہے یہ بھی فرما دیا گیا کہ آپ ہجرت فرمانے والے ہیں. ہجرت کی بشارت پہلے دے دی گئی کہ آپ ہجرت فرمانے والے ہیں. واقع معراج کے وقت آپ کی ہجرت گاہ بتا دی گئی. پھر ایک وادی سے گزرے. جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ وادی ایمن ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں معراج کی رات ایک سرخ ٹیلے سے گزروا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہے اور وہ اپنی خبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. رأیت موسیٰ یصلی فی خبری، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں
اعتراض کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد اقصی میں انبیاء کرام میں کیسے شامل ہوئے اور اتنی جلدی چھٹے آسمان پر کیسے پہنچ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیک وقت اپنی قبر میں بھی تھے اور مسجد اقصی میں بھی اور چھٹے آسمان پر بھی، اور یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ انبیاء بیک وقت کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے، یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد حرام سے باپ کا جو سفر ہوا ہے براق پر بیت المقدس پہنچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس حلقے سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب تمام سواریوں کے ساتھ براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ اچھا ایک بات یہاں پر بتائیں، کیا براق غائب ہو جاتا تھا کیا؟ اگر براق کو نہ باندھا جائے، وہ تو اپنی خدمت میں ناز کر رہا تھا کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، تو یہاں پر سواری کو باندھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، یہ سنت سکھائی جا رہی کہ جو آپ کی سواری ہے اس کو باندھا کریں۔ براق غائب ہونے والی یا بھاگنے والی سواری نہیں تھی وہ کہ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے، تو آپ اپنی سواری کی حفاظت کریں، اس کو باندھ کر رکھیں۔ تو اگر آپ گھوڑے پر ہے، خچر پہ ہے یا بیل پہ ہے یا کسی بھی آپ کے اونٹ پہ ہے تو پہلے تو آپ یہ جاندار سواریاں جو اس کو باندھیں، اور اگر آپ بے جان سواریوں پہ جیسا 4 ویلرز پہ ہے کار کو لاک کریں، موٹر سائیکل پہ ہے تو اس کو لاک کریں۔ آپ گاڑیوں کی سواریوں کی حفاظت بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ جس مقام پہ اتریں گے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ اپنی سواری کو محفوظ کر لیں۔ آپ یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے جہاں جملہ انبیاء سابقین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشمے براہ تھے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بن کر پیچھے نماز ادا کیے۔ اس طرح لتؤمنوا بہ کا جو روز اول ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا، جو عہد جو ہے، جو وعدہ روز اول ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا، کی تکمیل ہو گئی اب کہ تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کیے۔ یہاں ایک یہ امر پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مسجد اقصی میں جو نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور انبیاء کرام مقتدی تھے، یہ روحانی نہیں جسمانی نماز تھی۔ یہ نماز کیا تھی؟ جسمانی نماز تھی، یعنی تمام انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جسمانی تھا، یہ معراج جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ خواب میں نہیں پہنچے آپ، جسمانی طور پہ آپ مسجد اقصی پہنچے اور تمام انبیاء جسمانی طور پہ موجود تھے وہاں پر۔ خصائص کبریٰ میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احباب ملے، انہوں نے ان الفاظ میں آپ پر سلام پڑھا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل امین نے عرض کیا: حضور یہ سلام کرنے والے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین بھی آپ کو اول اور آخر کہہ کر پکارتے تھے۔ یہاں پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے؟ تعارف کی کیوں نوبت آئی؟ تعارف کی جو ہے نوبت کیوں آئی؟ تو یہ تعارف آپ کے اعزاز کے لیے، احترام کے لیے تھا کہ تاکہ ان کا تعارف ہو جائے۔ وہ لوگ بارگاہ رسالت میں جو سلام کیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کا وہاں پر ایک اعزازی تعارف تھا وہ
خصوصیت سے تعارف کروایا گیا تھا، ورنہ آپ سب کو پہچانتے تھے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سرا یہاں، مانے اول و آخر کہ 10 بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سرا یہاں ہو، مانے اول و آخر کہ 10 بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کے اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے اس کو اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا تو قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے، لہذا مطلقاً معراج کا انکار کفر ہے، اور زمین سے آسمان تک اور اس کے آگے احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس کا انکار بدعت و گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اس رات خصوصی اہتمام کرنے اور عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔